فروع الایمان کا مطلب ہوتا ہے ایمان کی شاخیں، ایمان کی ٹہنیاں. یہ ہے. اس سلسلے میں قرآن پاک کی ایک آیت شریفہ بھی ہے، وَمَثَلُ كَلِمَةٍ طَيِّبَةٍ كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ تُؤْتِي أُكُلَهَا كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّهَا. اور پاک کلمے کی مثال، پاک کلمہ طیبہ، کلمہ طیبہ کی مثال ایک درخت جس کی جڑ زمین کے اندر مضبوط ہو اور اس کی شاخیں، ان کی ٹہنیاں آسمان میں ہوں، یعنی بڑا مضبوط گہرائی میں جس کی جڑیں اور آسمان تک اس کی شاخیں، اتنا بڑا کہ درخت. اور خاص بات اس درخت کی یہ ہے کہ یہ ہر وقت ہر زمانے میں پھل دیتا ہے. تؤتی اکلھا کل حین باذن ربھا. یہ پاکیزہ کلمہ وہی کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے. اور اس کی یہ شاخیں، ان کی یہ ٹہنیاں وہ ایمان کے تقاضے ہیں، ایمانی اعمال ہیں، ایمانی اخلاق ہیں. یہ اور رسول اللہ صلی اللہ، ہاں ایک بات اور بھی یاد رکھیے، ہر زمانے میں پھل دیتا ہے، ہر زمانے میں پھل دیتا ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. پھر واضح ہو جاتا ہے. ایمان کی مثال، ایک شخص کلمہ طیبہ پڑھ لے اور اس پر یقین کر لے، جس کو کہتے ہیں ایمان. اس کے بعد وہ جو بھی نیک عمل کرتا ہے، جو بھی نیک عمل کرتا ہے، اس عمل کا اس کو فائدہ ضرور ملتا ہے، دنیا میں بھی ملتا ہے اور آخرت میں بھی ملتا ہے. نیک لوگوں کو بھی ملتا ہے اور نافرمان لوگوں کو بھی ملتا ہے. جی دیکھو، ایک مشہور حدیث پاک ہے، ایک مشہور حدیث پاک ہے کہ ایک شخص کے اعمال تولے جا رہے ہوں گے تو جہاں تک اس کی نگاہ گئی ہے، جہاں تک اس کی نگاہ جا رہی ہوگی، وہاں تک اس کا نام اعمال کے رجسٹر پڑے ہوئے ہوں گے. ان کا وزن کیا جا رہا ہوگا؟ اب ظاہر بات ہے، اچھا اس میں گناہ ہی گناہ ہوں گے، اللہ کی نافرمانی ہی نافرمانی اور گناہ ہی گناہ ہوں گے. وہ شخص یقین کر لے گا کہ تیری تو گڈی گئی، لیکن اس کے بعد ایک چھوٹا سا کاغذ نکالا جائے گا اور وہ نامہ اعمال کے اس پلے میں ترازو کے اس پلے میں رکھا جائے گا جس میں نیکیاں رکھی جاتی ہیں. تو وہ اس چھوٹا سا کاغذ کا پرزہ اتنا بھاری ہوگا، اتنا بھاری ہوگا کہ تمام گناہوں پر وہ غالب آ جائے گا اور اس کی مغفرت ہو جائے گی. وہ پوچھے گا اللہ یہ ہے کیا؟ کہ سچے دل سے پڑھا ہوا لا الہ الا اللہ ہے. جی ہاں. تو دیکھو ہر نیک عمل اس کو پھر فائدہ دے گا، ہر نیک عمل فائدہ دے گا. یہ مطلب ہے ہر زمانے میں وہ پھل دیتا ہے. ایسے ہی حدیث پاک میں بھی فرمایا گیا ہے کہ ایمان کی کچھ اوپر 70 شاخیں ہیں، یعنی بہت سارے ایسے اعمال ہیں جو ایمان کا تقاضا ہے اور ایمان کی لازمی صفت ہے، لازمی صفت ہے. تو دیکھو دوستو، ایمان کے کامل کرنے کے واسطے
یہ صفات اور یہ اعمال مومن کے اندر ہونے چاہیے۔ یہی مطلب ہے فروع الایمان کا، یہی مطلب ہے ایمان کی شاخوں کا۔ بات ہو گئی، امید ہے کہ سمجھ میں بھی آئی ہوگی۔ اور آنکھیں کھول لو اور ٹک ٹکی باندھ کر مجھے دیکھو، پھر نیند بھی نہیں آئے گی، پھر نیند بھی نہیں آئے گی۔ ایمان کامل، ایمان کامل ہم بہت سنتے رہتے ہیں، اس کی تفصیل بھی سمجھنی چاہیے اور اس کے لیے کوشش بھی کرنی چاہیے۔ میں آپ سب حضرات سے گزارش کروں گا کہ دھیان دیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ نجات پانے والا فرقہ وہ ہوگا جو میرے طریقے پر اور میرے صحابہ کے طریقے پر ہوگا۔ ہم اسی فرقے کو اہل سنت والجماعت کہتے ہیں۔ تو میرے دوستو، اپنے عقائد درست کرو، اہل سنت والجماعت کے عقیدوں کے مطابق کرو۔ میری اس بات کو سمجھو، اپنے عقیدے درست کرو اور اپنے عقیدے اہل سنت والجماعت کے عقیدوں کے مطابق کرو۔ کوئی کہتا ہے کہ تقدیر کوئی چیز نہیں، غلط کہتا ہے۔ اور نہ معلوم کن کن چیزوں کا انکار کیا جاتا ہے۔ عقیدے درست کرو اہل سنت والجماعت کے مطابق، ورنہ گمراہ فرقے میں شمار ہوں گے، نجات پانے والے فرقے میں شمار نہیں ہوگا ہمارا۔ ہمارے ذہنوں کو بگاڑنے والا اور ہمارے ایمان کو خراب کرنے والا اور ہمارے اعمال کے اندر سستی پیدا کرنے والا آج کا ہے میڈیا، اور آج کے وہ مولانا صاحبان جو یوٹیوب پر بیٹھ کر بولتے ہی چلے جاؤ، وہ صاحبان۔ ان میں سے بہت سارے ایسے ہیں جو ہمیں بہت پسند ہیں، ہم انہیں بہت فالو کرتے ہیں، اور اس واسطے نہیں کہ وہ حق بات کہتے ہیں، بلکہ اس واسطے کہ وہ ہماری مرضی کے مطابق بات کہتے ہیں، اور ہم یوں کہتے ہیں کہ جی وہ تو بہت بڑھیا بڑھیا باتیں بتاوے جی، وہ تو بہت اچھی اچھی بات بتاوے جی۔ وہ ہماری مرضی کے مطابق بتاتا ہے، وہ باتیں بتاتا ہے جو ہمارا ذہن قبول کر لیں۔ تو ایسے لوگوں کو مت سنو، ایسے لوگوں کو مت سنو۔ کیسے پہچانیں گے آپ کون ٹھیک ہے کون غلط ہے، کون ٹھیک ہے کون غلط ہے؟ ایک کا پلہ پکڑ لو بس، ایک کا دامن پکڑ لو بس، اور اس سے پوچھ کر عمل کرو، اس کی سن کر عمل کرو، تو بات بن جاوے گی، اور نہ بننے کی نہیں۔ تو میرے دوستو، اپنے عقیدے اہل سنت کے عقیدوں کے مطابق کرو، اور یہ علم ہے، علماء سے ملے گی یہ بات۔ اس کے بعد پھر یہ عقیدہ اور یہ یقین ایسا بناؤ جس میں کبھی شک و شبہ پیش نہ آئے، اس لیے کہ شک و شبہ یقین کو ختم کر دیتا ہے، اور شک و شبہ ایمان کو ختم کر دیتا ہے۔ انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، مومن تو وہ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے اور پھر اس میں کوئی شک نہیں ہوا ان کو کبھی۔ یہاں بھی ایک بات سمجھیے گا آپ، بات لمبی ہو جاتی ہے۔ یوں کہتے ہیں کہ شیطان نے دیوار پر شیرہ لگا دیا، ایک انگلی بھر کے شیرہ لگا دیا، یہ ہے
وہاں مکھیاں آنے لگی. جی. دکاندار کی بلی تھی، دکاندار نے بلی پال رکھی تھی، اس کی بلی ان مکھیوں پر ٹوٹ کے پڑی. بلی جب باہر نکلی تو ایک گاہک کا کتا تھا، وہ بلی پر ٹوٹ کے پڑا. کتے والا کتے کی حمایت میں آ گیا، بلی والا بلی کی حمایت میں آ گیا، دونوں میں لڑائی ہو گئی. حوالدار نہیں، حلوائی دکاندار کی حمایت میں بھی کچھ لوگ چلے آئے، اور گاہک جو تھا کتے والا اس کی بھی حمایت میں کچھ لوگ چلے آئے. جیسے کہ لڑائی جھگڑے کے موقع پر اکثر ہوا کرتا ہے، تو خوب جم کے لٹ بجا. تو میرے دوستو، شیطان صرف سینے کی انگلی لگا گئے، باقی سارے کام پھر ہم خود کر لیں. یہ تو سمجھ میں آ گئی ہوگی بات. یہ قصہ علماء کرام اسی لیے سمجھاتے ہیں. تو وہ دشمنان دین اور دشمنان مسلمین اور دشمنان اسلام ایک شبہ پیدا کر دیتے ہیں ہمارے نوجوانوں کے دل میں، اور پھر ہمارے نوجوان اس کے پیچھے خود لگ لیں، اور شبہ میں شبہ، شبہ میں شبہ، شبہ میں شبہ. نوبت یہاں تک پہنچتی ہے، نوبت یہاں تک پہنچتی ہے کہ وہ ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں، ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں. اس لیے بہت سوچ سمجھ کے قدم اٹھانے کی ضرورت ہے اور دین سیکھنے کی ضرورت ہے. شبہ و شبہات میں نہ پڑھو، علماء سے رابطہ رکھو، اپنی بات ان کے سامنے پیش کر دو، اور ایسے لوگوں کی بات ہی مت سنو. جی ہاں، آج ایک فرقہ ہے جس کو کہتے ہیں اہل حدیث، حدیث پر عمل کرنے والے، اور یہ دھوکہ ہے. جو اپنے آپ کو حدیث پر عمل کرنے والے کہتے ہیں، اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں نا، یہ دھوکہ ہے. وہ منکر حدیث ہیں اور احادیث کو چھوڑنے والے لوگ ہیں، احادیث پر عمل کرنے والے نہیں ہیں. یہ وہ کہیں یوں کہتے ہیں کہ بخاری شریف میں حدیث ہے، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ وہ رفع یدین کرتے تھے. بخاری شریف میں حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوں چوڑی ٹانگ کر کے کھڑے ہوتے تھے. تو اس طرح سے وہ ہمارے دلوں میں شکوک و شبہ ڈال رہے ہیں. پھر ہم خود لگ جاتے ہیں اس کے پیچھے، کبھی کسی مولانا صاحب سے پوچھیں گے، کبھی کتاب میں دیکھیں گے، کبھی کچھ کریں گے. علم اتنا نہیں کہ ہم اس میں کوئی نرنے لے سکیں، کوئی فیصلہ کن بات کر سکیں. اور علماء کے لیے بھی مجبوری ہے کہ وہ ایک مجلس میں یا چند جملوں میں کوئی بات سمجھا سکیں. ہاں، میں آپ سب حضرات سے گزارش کرتا ہوں، اور علماء تو جانتے ہی ہیں، پہلے ہم نحو پڑھاتے ہیں، سنتے رہو بس، سمجھ میں آوے یا نہ آوے. پھر ہم صرف پڑھاتے ہیں، پھر ہم معانی پڑھاتے ہیں، بیان پڑھاتے ہیں، بدیع پڑھاتے ہیں، منطق پڑھاتے ہیں، اصول فقہ پڑھاتے ہیں، اصول حدیث پڑھاتے ہیں، اصول تفسیر پڑھاتے ہیں. اس کے بعد پھر ہم قرآن کا ترجمہ پڑھاتے ہیں، اس کے بعد ہم تفسیر پڑھاتے ہیں، اس کے بعد پھر حدیث پڑھاتے ہیں. اور وہ حدیث بھی یوں نہیں کہ ایک دم بخاری ہاتھ میں دے دی. پہلے الفیۃ الحدیث پڑھائی، پھر ریاض الصالحین پڑھائی، پھر مشکات شریف پڑھائی، اور پھر دوسری حدیث کی کتابیں پڑھائی. یہی حال سمجھ لیجیے گا آپ سب دوسری چیزوں میں. تب جا کر وہ بچہ کچھ سمجھنے کے قابل ہو گئے. مولوی بننے کا مطلب اور سند مل جانے کا مطلب عالم ہونا نہیں ہے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اب یہ دین کی بات سمجھ سکتا ہے، اب یہ عالم بن سکتا ہے. تو بتاؤ منٹوں میں کیسے بتا دیں؟
ساری باتیں کیسے سمجھا دیں؟ جہاں تک بات رہی کہ بھائی فلانے مولوی صاحب سے ہم نے پوچھا تھا، بہت بڑھیا بات بتائی، بہت صحیح بات بتائی. ہاں مولوی صاحب کے پاس بھی ہنر ہوتا ہے. جی ایک صاحب تھے جو اپنی بیوی پر تو خوب خرچ کرتے تھے، ماں پہ کچھ خرچ نہیں کرتے تھے. ماں نے جا کے شکایت کی ایک مولانا صاحب سے. مولانا صاحب اس شخص کو جانتے تھے، اس کے مزاج سے واقف تھے. اسے بلا کے اس سے بات کی تو وہ کہنے لگا، اجی قرآن شریف میں ماں پر خرچ کرنے کا تو کہیں حکم ہے نہیں. سبحان اللہ، قرآن پاک تو بھرا پڑا کہ ماں باپ پر خرچ کرنے کا تو کہیں حکم ہے نہیں. اور کیوں نہیں ہے؟ تبت یاد ہے تیرے؟ ہاں جی یاد ہے. اب سنائیے. ہاں تبت یدا ابی لہب، آگے ما اغنا عنہ مالہ وما کسب. کہ دیکھیے قرآن پاک کیا کہہ رہا، ماں کا سب کچھ ماں کا ہی ہے. قرآن پاک میں تو یوں ہے، ماں کا سب کچھ ماں کا ہی ہے. قرآن پاک تو یوں کہ ہے. اچھا جی، ہاں اور جی ٹھیک ہے. کوئی حدیث نہیں سنائی، کوئی آیت نہیں سنائی، اس کے مزاج کو پرکھ کے اور اسی کے مطابق اس کو جواب دے دیا، اس کی تسلی ہو گئی. تو میرے بھائیو، میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ اہل سنت والجماعت کے عقیدے سیکھو اور اتنا یقین کہ اس میں شک پیدا نہ ہو، اور ادھر ادھر کی باتیں سنو گے تو شک پیدا ہوگا. اب شک پیدا نہ ہو، دل کو ایسا بناؤ. اب اگلی بات سمجھو، میری یہ باتیں بھاری ضرور ہیں لیکن ضروری بہت ہے. ذکر کی کثرت سے دل کے اندر ایک نور ایمان پیدا ہوتا ہے، اور اس نور ایمان اور علم دونوں کی برکت سے، دونوں کے جمع ہونے سے دل کی کیفیت ایسی ہوتی ہے کہ اس میں شکوک و شبہات پیدا نہیں ہوتے. محض علم سے شکوک و شبہات ختم نہیں ہوتے، بلکہ علم سے تو شکوک و شبہات بڑھتے رہتے ہیں. جی ہاں، تو اس میں کچھ کام علماء کا ہے اور کچھ کام مشائخ کا ہے. اس کے بعد پھر ایک درجہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ ایمان کہتے ہیں غیب کی باتوں کو سچا مان لینا. جو چیزیں آنکھوں سے نہیں دیکھی ان کو سچ مان لینا، اور اتنا سچ مان لینا، اتنا اس کا یقین ہو جاوے جیسے آنکھوں دیکھی چیز کا یقین ہوتا ہے. اس کو احسان کہتے ہیں. یہ چیز صرف اور صرف مشائخ کے یہاں ہے، علماء کے یہاں نہیں ہے. ہر ایک کا اپنا ایک کام ہے، ہر ایک کا اپنا ایک میدان ہے. یہ میدان مشائخ کا ہے. تو ایمان کو کامل کرنا اس طرح ہوتا ہے. ایمان کامل. بھائی سنو گے کچھ آدھی، پوری بات سمجھو گے، انشاءاللہ راستہ ملتا چلا جائے گا، سمجھتے چلے جاؤ گے. اس میں سے ایمان کے کامل کرنے میں یہ بھی دخل ہے کہ کن کن چیزوں کا ایمان حکم دیتا ہے. انہی کو فروع الایمان کہتے ہیں. وہی باتیں یہاں سمجھائی جا رہی ہیں. غالباً بات پہنچی تھی اللہ کے خوف تک ہے. اب اس کے بعد ہے رجا. یہ دل کی ایک حالت کا نام ہے. یہ دل کی ایک حالت کا نام ہے. دل کی ایک حالت. اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہر حال میں امید. حالات کیسے بھی ہوں، بالکل الٹی ہوا چل رہی ہے، بالکل الٹی گنگا بہہ رہی ہے، لیکن اس حالات میں بھی امید نہ ٹوٹے اللہ تبارک و تعالیٰ سے. ان حالات میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے امید نہ ٹوٹے.
دیکھو دوستو، دو واقعات اور انبیاء کرام علیہم السلام کے واقعات، اور وہ واقعات جو آپ نے بار بار سنے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا تھا کہ تم مصر چھوڑ کر فلسطین چلے جاؤ، اور دیکھو اس راستے سے جانا جس راستے میں دریا پڑتا ہے۔ اب وہ چل دیے، چلتے چلتے دریا پر پہنچ گئے، دریائے نیل پہنچ گئے۔ اب اس پہ پار کیسے ہوں؟ ہاں، تو موسیٰ علیہ السلام وہیں ٹھہر گئے۔ ادھر سے فرعون اپنی فوج، اپنے لاؤ لشکر کو لے کے آیا اور موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو گھیر لیا۔ اب دیکھو چاروں طرف سے گھر گئے، کوئی راستہ بھاگنے کا بھی نہیں ہے۔ آگے دریا میں کود دے تو مرے، اور فرعون پکڑے گا، گرفتار کرے گا، وہ تو چھوڑے گا نہیں۔ ہاں، تو موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل چیخ اٹھی اور موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگی، اے موسیٰ پکڑے گئے ہم تو۔ ہاں، آپ کی زبان میں کہہ دوں، اے موسیٰ مروا دیا تو نے، اب نہیں بچنے کا کوئی راستہ۔ ہاں، تو موسیٰ علیہ السلام نے ان حالات میں کیا فرمایا؟ کلا ان معی ربی سیہدین۔ تم کیوں کیا کہہ رہے مروا دیا؟ ہرگز نہیں مروایا میں نے تمہیں، میرے ساتھ میرا رب ہے، وہ مجھے ضرور راستہ دے گا، کوئی راستہ کہیں سے نظر نہیں آ رہا ہے۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ ہرگز نہیں پکڑے گئے ہم، ہرگز نہیں پکڑے جائیں گے ہم، میرا رب میرے ساتھ ہے، ضرور راستہ دے گا۔ چنانچہ پھر دریا میں راستے بنے، ایک نہیں 12 بنے، اور موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم، ان کی امت پار ہوئی۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے ہجرت کے وقت رات میں نکلے اور غار ثور میں جا کر چھپ گئے۔ یہ واقعہ آپ کا بار بار کا سنا ہوا ہوگا۔ قریش مکہ نے اعلان کر دیا کہ جو ان کو پکڑ کر لاوے 100 اونٹ انعام، 200 ہو گئے، 100 ابو بکر پر اور 100 محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سب تلاش کے لیے نکل پڑے، اور اس زمانے میں جو اسباب اور ذرائع تھے وہ انہوں نے سب اختیار کیے۔ ان میں سے ایک یہ تھا کہ کچھ لوگ ہوتے تھے جو نشان قدم پر، پیر کا جو نشان ہوتا ہے اس پر چلتے 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 وہاں پہنچ جاتے تھے، وہاں پہنچا دیتے تھے جہاں یہ شخص گیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نشان قدم پر چلتے چلتے اس نے جو بھی تھا، وہ پیڑیا کہتے تھے ہمارے یہاں، اب کھوجی کتے، غار ثور کے دروازے پر جا کے کھڑا کر دیا کہ یہاں تک آیا ہے وہ، اور اس سے آگے نہیں گیا۔ سچی بات ہے، یہ بناوٹی بات نہیں ہے۔ جی ہاں، تفسیر میں وہ سیرت کی کتابوں میں آیا ہے یہ۔ جی ہاں، اب بتاؤ ان لوگوں کے واسطے کتنے یقین کی بات تھی یہ کہ غار ثور میں اندر ہے۔ جب غار ثور کے دروازے پر ہلچل ہوئی
اندر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فکر مند ہوئے. بھاگنے کا راستہ تو کوئی تھا نہیں. آپ نے دیکھا ہوگا پہاڑ میں چھوٹا موٹا کوئی راستہ ہوتا ہے, اس میں کوئی گھس کے اندر چلے گئے, اور کوئی دوسرا دروازہ تو ہے نہیں, بنایا بھی نہیں جا سکتا, پہاڑ ہے توڑا بھی نہیں جا سکتا. جب باہر ہلچل ہوئی, آواز, آنے جانے کی حرکت, تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا, اے اللہ کے رسول, وہ تو یہ لوگ تو آ گئے. چپکے سے کہا ہوگا کان میں کہ باہر تک آواز نہ جاوے. لا تخف ان اللہ, لا تحزن, لا تحزن ان اللہ معنا. غم نہ کیجئے, فکر نہ کیجئے, اللہ ہمارے ساتھ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے امید, ہر حال میں امید, ہر حال میں امید. دل کو ایسا بناؤ, جب تک یہ پیدا نہ ہو دل کے اندر, یہ کیفیت پیدا نہ ہو, اس وقت تک محنت کرو. جب تک یہ کیفیت پیدا نہ ہو جب تک محنت کرو, نہیں تو اللہ اکبر اللہ. امید, یقین, امید, سب چیزیں ایک دوسرے سے ملی ہوئی ہیں, جیسے کہ زنجیر ہوتی ہے نا, ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہوتی ہیں. پورا واقعہ نہیں سناتا, بات لمبی ہو جائے گی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ خندق کے موقع پر, جب صحابہ کرام خندق کھود رہے تھے, ان کو خوشخبری سناتے ہیں کہ ایک دن ملک یمن بھی فتح کرو گے تم, ایک دن دنیا کی سپر طاقت فارس کو بھی فتح کرو گے تم, ایک دن دنیا کی دوسری سپر طاقت ملک شام, ملک روم کو بھی تم فتح کرو گے. یہ صورتحال تو یہ ہے کہ اپنی جان کا خطرہ ہے, یہ بھی امید نہیں کہ بچیں گے کہ نہیں بچیں گے. جی, اسباب اور سامان کی یہ حالت ہے کہ 1500 صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین خندق کھودنے میں لگے ہوئے ہیں, اور سب بھوکے ہیں, سب بھوکے ہیں, کئی وقت سے بھوکے ہیں. تو گھر میں تو کھانے کو دانے بھی نہیں ہیں, اور خواب دیکھ رہے یمن کو فتح کرنے کا, خواب دیکھ رہے فارس اور روم کو فتح کرنے کا. لیکن یقین اور امید اس حال میں بھی. صحابہ کرام یہ خوشخبریاں سن کر خوش ہوتے ہیں, مجلسوں میں اس کا ذکر تذکرہ شروع ہوتا ہے, منافقین مذاق اڑاتے ہیں, کفار مذاق اڑاتے ہیں. ہاں, اور یہاں ایک بات یاد رکھو, اور یہ بہت یاد رکھنے کی بات ہے, اور مسلمانوں کو برا مت کہا کرو. کچھ فطری سی چیزیں ہیں, ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں, تو کم سمجھ لوگ, کم فہم لوگ, یا جن کے دلوں کے اندر ایمان پوری طریقے سے بھی راسخ نہیں ہوا, نہیں اترا, وہ بھی شک میں مبتلا ہو گئے. یہ اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک کی ایک آیت نازل فرماتے ہیں, اور یوں ارشاد فرماتے ہیں, قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر. اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, آپ بھی اور آپ کے ساتھ مومنین بھی یوں کہا کریں. اور اس میں اللہ نے ان کو خبر بھی دے دی اور ایک دعا بھی سکھا دی.
کیا کیا کریں؟ اے اللہ روئے زمین کی حکومت تیرے قبضے میں ہے، اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء، جس کو تو چاہتا ہے اس کو حکومت دیتا ہے، جس کو حکومت ملتی ہے اللہ کی مشیت سے ملتی ہے، وتنزع الملک ممن تشاء، اور تو جس سے چاہتا ہے حکومت چھین لیتا ہے۔ دیر نہیں لگتی دوستو، دیر نہیں لگتی۔ پچھلے زمانے کے واقعات تاریخ میں محفوظ ہیں، اور اس زمانے کے واقعات ہمارے تمہارے سامنے ہیں۔ ہاں، رات کو یا یوں کہہ لو آپ، دن میں وہ بادشاہت کے تخت پر ہوتا ہے، صدارت کے کرسی پر ہوتا ہے، اور رات میں وہ قید میں ہوتا ہے، جیل میں ہوتا ہے۔ ابھی زمانے ماضی سے لے کر بہت سے واقعات پیش آ چکے ہیں، بہت سے واقعات پیش آ چکے ہیں۔ تو جس سے چاہتا ہے تو حکومت چھین لیتا ہے، جس کو تو چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جس کو تو چاہتا ہے ذلیل کر دیتا ہے۔ ہر خیر تیرے ہی قبضے میں ہے۔ ان سب کا بھی جواب ہو گیا، یہ دعا بھی ہو گئی، اور سب کے لیے ہو گئی، ہمیشہ کے واسطے ہو گئی۔ تو میرے دوستو، کسی حال میں نا امید نہیں ہونا چاہیے، کسی حال میں نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ جی ہاں، ایک حدیث پاک ہے اور مسلم کی حدیث ہے، کیا اگر تمہیں قیامت قائم ہونے کا سور پھونکنے کی آواز آ گئی ہو، سمجھ میں آئی بات؟ واقعہ تو وہ ہے ہی، اب تو سنا نہیں جاوے گا، اور تم اس وقت کوئی درخت لگا سکتے ہو تو لگا دو، نا امید نہ ہو۔ اگر سور پھونکنے کی آواز آ گئی ہو، جس آواز کے بعد زمین و آسمان سب تباہ کر دیے جائیں گے، ختم کر دیے جائیں گے، اور اس وقت تم کوئی درخت لگا سکتے ہو تو لگا دو۔ اللہ سے نا امید نہیں ہونا چاہیے، بالکل نا امید نہیں ہونا چاہیے، کسی حال میں بھی نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ یہ بات پوری ہو گئی میرے بھائیوں اور میرے دوستوں۔ ایک بات اور ضروری سی کہہ کے پھر ختم کرتے ہیں، وقت بھی غالباً ہو ہی گیا ہے۔ ہاں، قلم دیجیے۔ ایک شخص نے حضرت اقدس حضرت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے عرض کیا، فرمایا توبہ کرتا ہوں لیکن دل مطمئن نہیں ہوتا کہ توبہ قبول ہوئی یا نہیں ہوئی۔ حضرت نے فرمایا جب توبہ کی تمام شرطیں پوری کر دی جائیں، توبہ کا جو طریقہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے وہ سب شرطیں پوری کر دی جائیں، پھر توبہ کے قبول ہونے میں کوئی شک نہیں۔ اگر توبہ قبول نہیں ہوئی تو شرط میں کوئی کمی ہے تو ایسا ہو سکتا ہے کہ قبول نہ ہو، لیکن جب شرطیں پوری کر دی گئی تو توبہ ضرور قبول ہوگی۔ تو میرے دوستو، یہ واقعہ میں نے آپ کو اس لیے سنایا بالکل آسان، کہ جب ہمارے اندر کوئی کمی ہوگی تبھی کوئی بات پیش آئے گی، ورنہ اللہ کے وعدوں میں کوئی شک و شبہ نہیں، کوئی شک و شبہ۔ بات تو لمبی ہو گئی لیکن ایک اشارہ سا دیتا ہوں میں، اور مجھے امید ہے کہ آپ سمجھ جاؤ گے، چونکہ یہ قصے میں آپ کو سنا چکا ہوں جی، اور مختصر سا اتنا اب بھی سنا دوں گا میں کہ آپ سمجھ میں آ جائے گا۔ اِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ، غزوہ بدر کے موقع پر
یا تو جنگ ہونی تھی قافلے سے جو ابو سفیان لے کر آیا تھا، یا جنگ ہونی تھی اس لشکر سے جو ابو جہل لے کر آیا تھا۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اور وہ واقعہ بھی سمجھ میں یاد آ گیا ہوگا؟ ہاں، یا تو جنگ ہونی تھی ابو سفیان کے قافلے سے، یہ جنگ ہونی تھی ابو جہل کے لشکر سے۔ اللہ رب العزت نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم سے وعدہ فرمایا کہ ہم تمہیں ان دونوں جماعتوں میں سے ایک جماعت پر غلبہ دیں گے۔ سن رہے بھائی؟ بڑا مزہ آتا ہے ان باتوں کو سننے میں، سمجھنے میں، اور آیت شریفہ پڑھنے میں تو مزہ ہی آ جاتا ہے۔ وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ، اللہ وعدہ کرتا ہے تم سے کہ ان دو جماعتوں میں سے ایک جماعت پر تمہیں غلبہ دے گا۔ ابو سفیان کا قافلہ تو نکل گیا، وہ تو مکہ پہنچ گیا، اب کیا سمجھے؟ وہ تو ہاتھ سے نکل گیا، اب غلبہ جو ہوگا تو ابو جہل کے لشکر پر ہوگا، طے ہو گئی بات۔ یہ آگے آیت شریفہ میں بھی ہے، لمبی بات ہے یہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میدان بدر میں پہنچ جاتے ہیں، اور مورچہ بندی کرنے کے بعد سب صحابہ کو جہاں سیٹ کرنا تھا سیٹ کرنے کے بعد ایک ٹیلے پر جاتے ہیں، وہاں آپ کے لیے ایک جھونپڑی ڈالی جاتی ہے، اور وہاں اللہ سے دعا کرنے میں مشغول ہوتے ہیں، اور اتنی بے قراری کے ساتھ دعا کرتے ہیں، اتنی بے قراری کے ساتھ دعا کرتے ہیں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دیکھا نہیں جاتا۔ ابو بکر کھڑے ہو جاتے ہیں آپ کے پاس، اور آپ کی چادر جو بے خودی میں مونڈے سے اتر کر گر رہی تھی، ابو بکر بار بار اس کو مونڈے پر رکھتے تھے اور وہ کہتے تھے کہ اللہ کے رسول بس کرو، اللہ آپ کو رسوا نہیں کرے گا، بس رہنے تو بہت ہو گئی دعا، رہنے دو، اللہ تو آپ کو رسوا نہیں کرے گا۔ میرے دوستو، اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے چینی اور بے قراری کی کیا حالت ہوگی، اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں۔ یہاں تک تو بات آپ نے سمجھ لی۔ اب میں کہوں گا آپ کے سامنے ایک بات، جب اللہ نے صاف صاف وعدہ کر لیا تھا کہ ان دونوں جماعتوں میں سے ایک جماعت پر ہم تمہیں غلبہ دیں گے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنے بے چین کیوں تھے، اتنے بے قرار کیوں تھے؟ کیا اللہ کے وعدوں پر یقین نہیں تھا؟ ہیں؟ ہاں، یہ بات سوچنے کی ہے۔ دیکھو، ٹھہر جاؤ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بالکل یقین کے طور پر جانتے تھے، پوری طرح جانتے تھے اللہ سچا، اللہ کا وعدہ سچا، اور ضرور بھی ضرور پورا ہوگا۔ لیکن ہم سے کوئی غلطی ایسی ہو سکتی ہے کہ اللہ کا وعدہ پورا نہ ہو۔ جیسے غزوہ احد میں ہم سے ایک غلطی، بعد کی بات ہے، وہ ایک غلطی ہوئی اور اللہ کا وعدہ نصرت پورا نہیں۔ تو دوستو، یہ پوری بات میں نے وہ واقعہ بھی، یہ واقعہ بھی میں نے لمبا اس لیے سمجھایا کہ جب کمی ہوگی، غلطی ہوگی، ہمارے عمل کی ہوگی۔ بس یہ بتانا چاہتا ہوں، اپنے اعمال درست رکھو، اللہ کا ہر وعدہ پورا ہوگا، ہر حال میں پورا ہوگا، ہر حال میں پورا ہوگا۔ اسی کا نام ہے امید۔ بات پہ بات نکلتی جا رہی، ادھوری نہیں چھوڑنا چاہتا میں۔ اور اپنے پچھلے واقعات سوچا کرو، خود آپ کے اپنے زندگی کے واقعات میں اتنے واقعات مل جائیں گے کہ آپ کی امید بڑھتی چلی جائے گی، آپ کی امید بڑھتی چلی جائے گی۔ کبھی کبھی میں اپنا واقعہ بھی سنائی دیتا ہوں۔ ہاں جی ہاں، گھر سے چلا، گھر والوں نے بتا دیا یہ سامان لانا ہے، یہ سامان لانا ہے، یہ سامان لانا ہے، یہ سامان لانا ہے۔ ہماری جیب میں ہوں یا نہ ہوں، لیکن ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ گھر والوں کو یہ احساس نہ ہو
کہ ابو کے پاس پیسے نہیں ہیں، ان کی ضرورت سب پوری ہو جائے. جی ہاں. تو جناب ہم پہنچے، ہمیں دہی لینی تھی، دہی لے لی 40 روپے کی. دکاندار نے پیسے نہیں لیے. ایک آ گیا جاننے والا، پیسے نہیں لیے اس نے. چلو جی ٹھیک ہو گیا. ہمیں تحصیل میں سے ایک کاغذ لینا تھا، وہ 100 روپے لیتا ہے. اس دن اس نے وہ کاغذ دیا اور کوئی پیسہ نہیں لیا. اس کے بعد ہم بازار آئے، جو چیز بتائی تھی گھر والوں نے سب خریدی، جیب میں ایک پیسہ نہیں بچا. اللہ نے پہلے انتظام کر دیا کہ زکریا پہ 140 روپے کم پڑیں گے، 140 روپے کم پڑیں گے. پہلے انتظام کر دیا. اور میرے دوستو، ایسے واقعات کوئی 1-2 نہیں ہیں. جی ہاں، میں اس لیے بتا رہا ہوں، آپ بھی سوچیں. ویسے ایک دن ہم گھر سے نکلے، جیب میں کوئی پیسہ نہیں تھا، ایک بھی پیسہ نہیں تھا. کرانے پہنچے اور جانا تھا ہمیں بڑوت، کچھ کام کرنا تھا. سوچ رہے تھے کہیں سے لے لیں گے. کرانے پہنچے، ایک شخص نے 500 روپے دیے، ایک شخص نے 50 روپے دیے، ایک شخص نے 50 روپے دیے. کتنے ہو گئے؟ 600 روپے ہو گئے. 200 روپے کا پیٹرول ڈلوایا. جس کے پاس جانے تھا وہاں پہنچے، اس نے کہا کہ جی عید کی مٹھائی لاؤ. اچھا جی، 350 روپے اس کو دے دیے، یعنی وہ مٹھائی لے دی. کتنے ہو گئے؟ 550 روپے. اب 30 روپے بچے، وہ 50 روپے بچے. جی پیاس لگی، 20 روپے کا پانی لے لیا. 30 روپے بچے، بچوں کے واسطے فروٹی لے لی. 600 روپے کی اس دن ضرورت تھی، 600 کا انتظام ہو گیا. تو اپنے پچھلے واقعات سوچو، ملے گی زندگی میں ضرور. ان سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے امید بڑھے گی، ان سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے امید بڑھے گی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرماوے، ایمان کامل عطا فرماوے، اعمال اور تقوی کی توفیق عطا فرماوے، اپنی محبت و معرفت عطا فرماوے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان